I'll be very short and brief. I understand it's late at night. سب سے پہلے تو جی I fully agree, endorse what Khurram Saab and Zafar Saab has said. مطلب I seriously, with people so great as them, it's hard to it is hard to supplement what you say. But میں ایک چیز ضرور بولوں گا کہ when I was assisting Mr. Hafiz Pirzada in the 18th Amendment challenge, جب اس کو کیا تو وہاں پہ یہ سوال اٹھا تھا کہ سپریم کورٹ کی اپیلیٹ جورسڈکشن کو کیسے انلارج کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب، اور جو ججز نے اس وقت بھی فلی انڈورس کیا، وہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ کی اپیلیٹ جورسڈکشن کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں انہانس کیا جا سکتا. تو پہلی تو ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ اس چیز کو جیلسلی گارڈ کیا ہے. ویری ویری ریسنٹ کیس جو تھا وہ 2022 CLD، جہاں پہ سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن جیسے کہ کمپٹیشن ایکٹ، کمپٹیشن آرڈیننسز تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کو کنفر کی تھی اپیلیٹ جورسڈکشن. یعنی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیسیژن پاس کیا، اس کی اپیل وہ قانون کہتا تھا will directly lie to the Supreme Court of Pakistan. تو وہاں پر I was also one of the counsels on behalf of the parties. It's a great judgment. I think سمی چلے گئے، ان کے پارٹنر اظہار صاحب بھی اس میں تھے. تو ہمارا وہاں پہ کامن فرنٹ یہی تھا and it was upheld کہ جی اے سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن جیسے کہ اے سمپل ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کین ناٹ کنفر اور ایکسپینڈ دا جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان that is locked in the constitution. جہاں تک آ گئی ہائی کورٹ کی بات، وہ میں سمی سے ڈس ایگری کرتا ہوں with respect to section 3 of the law reforms ordinance, because entry number 55 of the federal legislative list is self-contained. وہ jurisdiction and power of all courts وہ پارلیمنٹ کو اجازت دیتی ہے اس کے بارے میں انیکٹ کرنے کی. لہٰذا اپیلیٹ جورسڈکشن آف دی ہائی کورٹ، ریویو جورسڈکشن آف دی ہائی کورٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، ایکسیپٹ پھر وہ آگے کیویات آتا ہے دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو وہ جو ہے جس طرح سمی اس کو پڑھ رہے تھے کہ ایکسیپٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان ود ریسپیکٹ ٹو اینی میٹرز ان دس لسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ ایز از ایکسپریسلی آتھرائزڈ اور بائی انڈر دا کانسٹیٹیوشن. تو وہ انٹری بھی آپ کو اٹ سیلف یہی بتاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے علاوہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں ایک وے آؤٹ ہے جو کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ وے آؤٹ ہے جو شاید مس کیا گیا ہے اس بل کو بناتے ہوئے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارا بل جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کو کسی نہ کسی طریقے سے کرٹیل کیا جائے. اچھا، آرٹیکل 184(3) کو کرٹیل کرنے کا ایک بڑا اچھا ان کے پاس طریقہ تھا. وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ رولز کا آرڈر 25 جو ہے that governs applications for enforcement of fundamental rights under article 184(3). تو وہ جو ہے وہ habeas corpus کے بارے میں بھی ڈفرینٹ، مطلب اٹس اے سیلف کنٹینڈ پروہیبیشن، مینڈیمس، کوورنٹو، وہ ایک سیلف کنٹینڈ ہے. ضرور جتنے فاضل دوست ہیں وہ ضرور آرڈر 25 آف دا سپریم کورٹ رولز 1980 پڑھیں. وہاں پر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ under article 191 of the constitution سپریم کورٹ خود سے ایک اپیلیٹ جورسڈکشن وہاں پہ رول آف پروسیجر سے وہ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا ان رولز کے اندر امینڈمنٹ کر کے آرڈر 25 کی کہ جی ہاں ہم نے اپلیکیشن کا پروسیجر تو دیا ہوا ہے 184(3) کے انڈر، تو اس سے اگر کوئی اگریوڈ ہوگا تو وہ یہ کر لے. مگر اگین اگر وہ یہ کر بھی دیتے شاید وہ کانسٹیٹیوشنلی اتنی صحیح چیز نہ ہوتی، چونکہ جیسے پہلا آرگیومنٹ ہے کہ 185 میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. مگر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت پاکستان میں بس ہمارا سپریم کورٹ اپنی ہی کی ہوئی امینڈمنٹ کو کبھی کالعدم ڈکلیئر نہ کرتی. تو یہ ایک طریقہ تھا. مگر جو کرنٹ فارم ہے، ایون دو میں اس سے شاید اگری کروں، شاید اس کو سپورٹ کروں کہ نہیں جی اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، مگر میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور میں کمپلیٹلی ظفر صاحب سے، خرم صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ شاید ود سٹینڈ نہ کر سکے ٹیسٹ آف لیگیلٹی. تھینک یو سو مچ سر.